لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کر دینے کے بعد یزید اسلام پر وبا تھا، یزید اسلام پر وبا تھا، حسین اسلام کی شفا ہے. یزید دنیا کی ہے تباہی، یزید دنیا کی ہے تباہی، حسین تو کن کی ایک صدا. سبحان اللہ. خطیب کا دل یہ ہوتا ہے کہ اس کے سننے والے دائیں بائیں متوجہ نہ ہوں کہ غور سے سنیں کہ وہ کہہ کیا ہے. آج میں سب سے پہلے تو آپ کو حقیقت شہادت بتاؤں گا، پھر آپ کے سامنے شہادت نامہ امام علی مقام امام حسین کا پڑھوں گا. دعا کریں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. یزید جھوٹوں کا پیر ٹھہرا، یزید جھوٹوں کا پیر ٹھہرا، حسین سچوں کا پیشوا. سبحان اللہ. حسین سچوں کا پیشوا ہے. یزید ہر دم جہنمی ہے، یزید ہر دم جہنمی ہے، حسین جنت کو بانٹتا ہے. یزید صدیوں سے بے نشان ہے، یزید صدیوں سے بے نشان ہے، حسین دنیا میں جا بجا ہے، حسین دنیا میں جا بجا ہے. یزید لعنت کی بیڑیوں، یزید لعنت کی بیڑیوں میں، حسین آسی کا آسرا ہے. یزید شاہ باغ علی شاہ صاحب ناشتہ بڑا پیارا کلام پڑھ رہے تھے. یزید ظلمت کی ایک آندھی، یزید ظلمت کی ایک آندھی، حسین قندیل کبریا. یزید دنیا بے حیائی، یزید دنیا بے حیائی، حسین تطہیر کی رضا. یزید قرآن کا ہے مجرم،
یزید قرآن کا ہے مجرم، حسین میں کی ہوئی، حسین آیات کی ضیاء ہے، حسین آیات کی ضیاء ہے، یزید تذلیل آدمی کی، یزید تذلیل آدمی کی، حسین ذہنوں سے بابرا، حسین ذہنوں سے بابرا ہے، یزید شر الدواب کافر، حسین معراج اولیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ آل عمران ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ترجمہ سمجھنا ہے، پھر آپ کو اگلی باتیں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے سمجھ آ جائیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے گمان۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تھوڑا سا گمان بھی نہیں کرنا، ذرے برابر بھی گمان نہیں کرنا۔ اس کو چھوڑ دیں، یہ خود ہی کر دیں، اب چل چلے ذرا سا بھی گمان نہیں کرنا۔ ایک ہوتا ہے تھوڑا سا بندہ کدھر کہتا ہے کہ جی تھوڑا سا مجھے گمان ہے، اللہ نے فرمایا ذرے برابر بھی گمان نہیں کرنا۔ کیا گمان نہیں کرنا؟ یاد آتا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں، انہیں مردہ گمان نہ کرنا، انہیں مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اچھا بھائی، زندہ ہیں تو کدھر ہے؟ زندہ ہے تو کہاں ہے؟ زندہ ہے تو کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے عند ربہم، زندہ ہے اپنے رب کے پاس، زندہ ہے اپنے رب کے پاس۔ تیسری چیز اللہ نے فرمائی، پہلا گمان نہیں کرنا کہ وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ کدھر ہے زندہ ہے؟ رب کے پاس۔ یرزقون، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ یا اللہ جو انہیں مردہ تصور کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت پھر بتاتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور نہ کہا کرو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے وہ مردہ ہے، بلکہ کہا کرو کہ وہ زندہ ہے۔ ہاں یہ کہ ان کی زندگی تمہارے شعور سے بلند ہے، ان کی زندگی تمہارے شعور سے بلند ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا شاہ صاحب ہم کہتے ہیں یا علی مدد، یا حسین کہتے ہیں، یہ شرک ہے۔ جو بندہ دنیا سے چلا گیا وہ مدد کہاں کر سکتا ہے؟ میں نے کہا جس نے تجھے یہ بات کہی ہے وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ترین ہے۔ وہ میرا رب فرما رہا ہے جو شہید ہے وہ زندہ ہے، تو جن کا پورا ٹبر شہید ہے ان کا کیا حالت ہو؟ جن کا پورا ٹبر شہید ہے، دادا سے لے کر اور آخری امام جو آنے والے ہیں، جن کی نسل کا بچہ بچہ شہید ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بہت بڑی پیاری بات وہ کہتے ہیں کہ زندہ ہے لیکن صرف روح کی حد تک، زندہ ہے لیکن صرف روح کی حد تک۔ لیکن اس مفسر نے یہاں بڑی اچھی بات لکھی، اس نے کہا شہداء کی حیات حقیقی، شہداء کی حیات زندگی حقیقی ہے، لیکن ہم اس زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ اپنے رب کے پاس ہیں اور انہیں ان کا رب رزق بھی عطا کرتا ہے۔
اب میں چونکہ آگے بڑھتا جاؤں، وقت نہیں اپنا تشریح کا، اب میں نے کہا شہید زندہ ہے، یہ قرآن کی دلیل۔ ہم جو یاری مدد کہتے ہیں مردہ سمجھ کے نعوذ باللہ نہیں، زندہ سمجھ کے کہتے ہیں، اور جہاں بھی کہتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ ہماری مدد کو بولتے ہیں۔ اور آج تک جتنا اولیاء کرام کو ولایت مل رہی ہے، اور بھائی جب ابھی تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں نہیں تشریف فرما ہوئے ہے، اب ازل سے نبی ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کا صدقہ یہ جہان بنا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فتاوی رضیہ کی 9ویں جلد میں لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تمام فیوز و برکات، انوار و تجلیات، اس کی رحمتیں، اس کی عنایتیں، اس کا فضل کسی ایک شخص پر اترتا ہے، پھر اس شخص سے آگے جناب تمام دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء ہیں ان میں ان کی استطاعت کے مطابق تقسیم ہوتا ہے، اس کو وہ رزق کتنا دینا ہے ولایت کا، اس کو کتنا دینا ہے، اس کو کتنا دینا ہے، اس کو کتنا دینا ہے، ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق عطا ہوتا ہے، چاہے وہ نجبا ہو، وہ نقبا ہو، وہ عطاب ہو، وہ اولیاء ہو، وہ ابدال ہو، وہ قطب الارشاد ہو، وہ قطب ہو، وہ غوث ہو، وہ قلندر ہو، وہ کہتے ہیں وہ جو بھی ہے ظہور آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، حضور کی ذات سے لے کر بروز معاشر تک، وہ ولی جس کے اوپر رب کی تجلیات نازل ہوتی ہے، قطب الارشاد بالاصالت، اس ولی کا نام شیر خدا علی المرتضیٰ ہے۔ بالاصالت شیر خدا علی المرتضیٰ، تاجدار حل عطا، امام الاولیاء سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم کے ساتھ، اور بانی پتی علیہ رحمہ ثناء اللہ بانی پتی علیہ رحمہ تفسیر مذہبی کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر حضور تک درمیان میں جتنے بھی اولیاء، ایک تو انبیاء رسل، ایک جتنے بھی اولیاء آئے ہیں ان سب کو ولایت کیسے ملتی تھی؟ آپ فرماتے ہیں ان سب کو ولایت مولا علی کی روح کے توسط سے ملتی ہے۔ میں سوچنے میں حیران ہو گیا، وہ ولی جو سلمان کی برگاہ میں تھا، یحییٰ بن برخیہ، وہ ولی ہے، سلمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کی طاقت دیکھیں آپ، ان کی طاقت کا آپ ذرا ملاحظہ کریں، وہ منظر دیکھیں، سلمان علیہ السلام نبی ہیں، ولی کی طاقت کا بتا رہے ہیں، کہا یحییٰ تخت لے کر آنا ہے ملکہ بلقیس کا، کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ وہ کہنے لگے حضرت پل جھپکنے سے پہلے تخت اٹھا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، تخت اٹھا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ میں سوچنے میں حیران ہو گیا، وہ ولی جس کو ولایت علی کے روح سے ملی، جب مرید کا یہ عالم ہے تو پیر کا کیا عالم ہوگا؟ پھر پیر کی کیا شان ہوگی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ حضور کے صحابی ہیں طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں اپنے اونٹوں کی تلاش میں، میں جنگل میں اپنے اونٹوں کی تلاش میں گیا، مجھے وہاں جنگل میں تلاش کرتے کرتے رات ہو، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام کی اس جنگل کے اندر قبر مبارک تھی، مزار مبارک تھا، وہ بھی صحابی رسول تھے،
عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کی وہاں جبل میں قبر تھی، میں نے رات ان کی قبر کی پناہ لی، پتہ چلا کبھی کبھی مزاروں پہ بھی رات گزارنی چاہیے، کبھی کبھی مزاروں پر بھی، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ کہتے ہیں میں ان کی قبر پہ رات گزار آتا تو میں نے ان کی قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ کہتے ہیں اتنی اچھی قرآت، اتنی اچھی قرآت، اتنی اچھی تلاوت، اتنا سونا وہ قرآن پڑھتے تھے، کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت قرآن نہیں سنا۔ یہ طاقت ہے حضور کی نسبت کی۔ ایک قبر میں تلاوت کر رہا ہے، دوسرے کی سماعت دیکھیں آپ، قبر کے اوپر بیٹھ کر سن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تمام واقعہ آپ کے گوش گزار دیا۔ یا رسول اللہ، وہ عبداللہ ان کی قبر کے پاس میں نے رات گزاری ہے اور ان کی قبر سے میں نے تلاوت سنی ہے، بڑے مزے کی تلاوت کر رہا، وہ تو دنیا سے چلے گئے، قبر میں تلاوت کر رہے ہیں۔ اس دن میں نے جلسے کے اندر کہا تھا کہ جو اولیاء اللہ ہوتا ہے نا، سچے اولیاء اللہ، وہ اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ خود شہیدوں کی روح کو قبض فرماتا ہے، پھر زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں میں انہیں رکھ دیتا ہے، پھر جنت کے درمیان ان کو لٹکا دیتا ہے، جب رات ہوتی ہے ان کی روحیں ان کے جسموں کی طرف لوٹ آتی ہیں اور پھر وہ جہاں چاہتی ہیں اللہ کے حکم سے چلتی پھرتی ہیں، وہ جہاں چاہتی ہیں وہ جاتی ہیں۔ فجر جب طلوع ہوتی ہے تو پھر ان کی روحیں اپنی جگہ کی طرف لوٹ جاتی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سبز پرندوں کی صورت اللہ انہیں عطا کر دیتا ہے شہید کی روح کو، بسیرا ان کا آسمان کے نیچے ہوتا ہے، وہ دنیا میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ آئیں یہ میں نے آپ کو شہید کا مقام بتایا، اس کی حیات بتائی، وہ کہاں رات گزارتا ہے، زندہ ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں۔ ہر بندے کی یہ تمنا ہے کہ مجھے اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دے، ہر بندے کی یہ سوچ ہے کہ مجھے اللہ شہید کر دے۔ حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ سنیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہوا، جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہوا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی راہ میں زخم کس کو لگتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی راہ میں زخمی کون ہوتا ہے، پھر حضور نے فرمایا وہ قیامت کے دن اسی حالت میں آئے گا، وہ قیامت کے دن اسی حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ اظہر بھائی وہ بیڑی والا واقعہ ذہن میں رکھنا، پولیس رات والا، اسی طرح خون کا فوارہ بہ رہا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا، خوشبو کستوری کی ہوگی، رنگ خون کا ہوگا، خوشبو کستوری کی ہوگی۔ او بھائی جتنے شہید ہوئے ہیں، جس کو جدھر بھی تیر لگا ہے وہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد یہ فیصلہ تمہارے لیے کرنا مشکل نہیں ہے، حسین کو ساری دنیا نے سجدے میں جاتا ہوا تو دیکھا ہے، حسین کو ساری کائنات نے رب کے روبرو سجدے میں جاتا ہوا تو دیکھا ہے، لیکن قسم با خدا کسی نے سر اٹھاتے ہوئے حسین کو نہیں دیکھا ہے۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے، حسین آج بھی رب کی تسبیحات پڑھ رہا ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا لوگ قبروں سے اٹھیں گے، حسین رب کی بارگاہ میں سجدے سے اٹھ کر اس کی تسبیح بلند کرتا ہوا اٹھتا جائے گا۔ حسینیت حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد۔ حسین آج بھی سجدے میں، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کائنات میں کسی کا نہیں ہے، یہ حضور کے نواسے کا ہی ہے۔
ویسے تو وہ بھائی سنا گئے ہیں، لیکن 2 لفظ میں سنا دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں سنا شاہ جی سلام شاہ صاحب۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ شمس بھائی، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اسی سجدے میں ہے۔ سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول، کل نبی سجدے میں تھے، منظر سامنے لاؤ نا یار ذرا، حسین کاندھے پہ، کل نبی سجدے میں تھے آج نواسہ سجدے میں ہے، کل نبی سجدے میں تھے آج نواسہ سجدے میں ہے۔ وہ جو عاشورہ کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، حسین نے کہا تھا نا آپ نے فرمایا کہ یہ میں بند کر رہا ہوں، جاؤ جدھر جانا ہے چلے جاؤ، شہر خدا کا خون ان 22,000 شہیدوں کے لیے اکیلے ہی کافی ہے، ڈرتے نہیں تعداد سے ہم۔ وہ جو عاشورہ کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، راکب دوش پیغمبر آخری سجدے میں ہے۔ قبلہ روح ہو کر قبلہ، اچھا چلے اس سے پہلے ایک کوشش، جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، قبلہ روح ہو کر حسین قبلہ روح سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ 1400 سال ہو گئے، حسین آج بھی سجدے میں ہے، لاکھوں سال گزریں گے حسین تب بھی سجدے میں ہوں گے۔ آگے بڑھوں میں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب میں آپ کو حقیقت شہادت بتا رہا، کربلا بھی میں نے پڑھ لی ہے۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم، یہ حدیث اب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، پھر اگلی پوری تھوڑی علمی گفتگو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ 3-4 علمی نکتے ہیں، توجہ کریں گے تو آپ قسم بخدا سمجھیں گے تو حسینیت کے نعرے دل سے لگانا شروع کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ملک محمد کی جان ہے، میری یہ آرزو اور تمنا ہے، میری یہ آرزو اور تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل اور شہید کیا جاؤں، کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل اور شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نہیں یاد حضور نے 3 دفعہ کہا، 5 دفعہ کہا، 7 دفعہ کہا، آپ کہتے رہے شہید ہوں زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں اللہ کی راہ میں۔ چلے آئے اب آپ کو میں شہادت بتا، پھر آپ کو شہید کی سمجھ آ جائے۔ یاد رکھیں شہادت کی 2 قسم، کتنی؟ شہادت کی کتنی قسمیں؟ شہادت کی 2 قسم، ایک شہادت جہری، دوسری شہادت سری، یعنی ایک اعلانیہ شہادت، دوسری پوشیدہ شہادت۔ اعلانیہ شہادت کیا ہوتی ہے کہ بندہ تلوار لے کر نکلے، اللہ رب العزت کی راہ میں بندوق لے کر نکلے، اس کے دین کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے، اس کا پرچار کرنے کے لیے، علم بلند کرنا، اور وہ شہید ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں شہادت جہر، اعلانیہ شہادت۔
دوسری شہادت سری ہے، کسی بندے نے کسی کو زہر دے دیا، بندہ بیچارہ گھر سے نکلا تھا، حادثے میں فوت ہو گیا، دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اوپر دیوار گر گئی، کہیں گیا ہوا تھا، بم دھماکہ ہوا، دنیا سے چلا گیا، پانی میں ڈوب گیا، اس طرح کی دیگر چیزیں، یا جا رہا تھا کسی نے اس کو قتل کر دیا، تو کہتے ہیں کہ یہ ساری شہادتیں سری کی قسمیں ہیں۔ شہید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شہادت کی دو قسمیں سمجھ لیجیے، شہادت جہری اور شہادت سری۔ شہید کا معنی کیا ہے؟ دراصل شہید بر وزن فاعل، جہاں اگر کوئی عالم ہوتا تو اس میں بتاتا کہ یہ فاعل کے معنی میں کیسے استعمال ہوا۔ اچھا، شہید کہتے ہیں وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی صحت و صداقت کی کبھی تو دلیل و برہان اور قوت بیان سے گواہ ہے، یعنی دلائل دے وہ اور وہ اس کی صداقت کو بیان کرے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شہادت کی قسم ہے۔ دوسری شمشیر و سنان سے شہادت اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو بھی اسی مناسبت سے شہید کہتے ہیں کہ وہ اپنی جان اس لیے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے کہ اللہ کا دین بچ جائے۔ اب یہ تین چیزیں سماعت کرنے کے بعد شہادت جہری، شہادت سری اور شہید کا معنی، اب ہم حضور علیہ السلام کی زندگی میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ شہادت کا انعام و کمال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے دین کی حقانیت، اس کی صداقت کو آپ نے معجزات کے ساتھ بیان کیا، آپ نے دلائل کے ساتھ بیان کیا، آپ نے روشن براہین کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اور کون نہیں جانتا کہ مکہ کے 13 سال ناقابل برداشت اذیتیں، تکالیف، کہیں سے پتھر لگ رہے ہیں، کوئی ظالم اوجری پھینک رہا ہے، اور جناب کوئی نازیبہ کلمات حضور علیہ السلام کو کہہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر آپ مدینہ چلے جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھ محمد کو ستایا گیا۔ مدینہ منورہ میں جب حضور آتے ہیں، اب یہاں وہ بات نہیں جو مکہ میں تھی۔ حضور علیہ السلام بہت سی جنگوں میں بنفس نفیس خود شریک ہوتے ہیں، شمشیر و سنان کے ساتھ، اور پھر آپ نے تلوار اور نیزوں کے ساتھ گواہی دی، دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے، لیکن ان جنگوں میں حضور علیہ السلام کی روح مبارک کدھر بھی قبض نہیں، روح نہیں نکلی حضور کی۔ اگر میدان جنگ میں حضور علیہ السلام کی روح نکل جاتی، یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں روح کیوں نہیں نکلی، اللہ کا وعدہ تھا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے گا۔ اب میں بہت قریب آ گیا ہوں، 3 لائنیں رہ گئی ہیں، بات سمجھ نہیں آپ نے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، محبوب آپ کی جان کو اللہ لوگوں سے بچائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر حضور جنگ میں شہید ہو جاتے، آپ کی روح نکل جاتی، تو اگر کسی مشرک کے ہاتھ سے قتل ہو جاتے ان کے پاس دلیل آ جاتی کہ دیکھیں جی رسول اللہ ہمارے ہاتھ سے شہید ہو گئے، جبکہ اللہ کا تو وعدہ تھا وہ ان کی حفاظت کریں گے۔ وہ قرآن کو جھٹلاتے، اللہ رب العزت کی ذات پر الزام تراشی کرتے کہ دیکھو فلاں جنگ میں ہم نے مسلمانوں کے نبی کا کام تمام کر دیا ہے۔ ثابت ہوا کہ شہادت جہری کی حقیقت آپ کی ذات پر بدرجہ اتم موجود ہے۔ دوسری قسم شہادت سری ہے، غزوہ خیبر ہے، ایک یہودی عورت آپ کو گوشت بنا ہوا دیتی ہے، حضور کے ساتھ صحابی ہیں بشرا بن برا بھی، وہ کھاتے ہیں، حضور بھی ایک نوالہ ڈالتے ہیں تو گوشت بتاتا ہے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، میرے اندر زہر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے گوشت کھانا چھوڑ دیا اور بشر ابن برا کی شہادت ہو گئی۔ حضور اس عورت کو بلاتے ہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتی ہے میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ نبی ہیں
تو زیر آپ پر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ بادشاہ ہیں تو ہمیں جناب آپ سے راحت مل جائے گی، آپ ختم ہو جائیں گے۔ حضور نے کیا کیا کہ بشر ابن برا کی قصاص میں اس عورت کو قتل کروا دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے برس وفات میں فرماتے تھے کہ میں نے خیبر میں جو زیر آلود گوشت کھایا تھا اس کی تکلیف ہمیشہ مجھے محسوس میں کر رہا ہوں، تو اب وقت آ پہنچا ہے کہ وہ زیر کے اثر سے میری رگ جان منقطع ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح شہادت جہری کی حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پوری ہوئی تھی، اسی طرح شہادت سری کی بھی حقیقت حضور کی ذات میں بدرج ختم موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر زہر اثر کر جاتا، آپ کی فی الفور موت واقع ہو جاتی، تو واللہ یعصمک من الناس سے لوگ پھر بھی وہی پروپیگنڈا کرتے، یہ لفظ مانے آ گئے اور آپ شہادت سری سے بھی بچ گئے۔ شہادت جہری بھی حضور میں موجود ہے، شہادت سری بھی موجود تھی، لیکن لوگوں مجھے بتاؤ ان کا پھر ظہور کہاں پہ ہوا؟ حضور نے فرمایا الحسن والحسین ریحانتا من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اور ظاہر ہے پھل اور پھول، پھل اور پھول یاد رکھنا، پھل اور جو پھول ہوتے ہیں روپ ان میں اصل کا ہی، روپ ان میں اصل ہی کا ہوتا ہے۔ تو جناب ان دونوں پھولوں کو اصل کا جمال بھی ملا، اصل کا کمال بھی ملا۔ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ فرماتے ہیں فیض کمال کیا ہے، فیض جمال کیا ہے؟ کہا یہاں سے لے کر سینے تک حسن حضور کے مشابہ ہیں، یہاں سے لے کر پاؤں تک حسین حضور کے مشابہ ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کی زندگی کے بعد ہم نے جب بھی مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہوتا، حسن اور حسین کی جوڑی کو کٹھا کر دے دیدار مصطفیٰ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ بڑے شہزادے کو شہادت سری کا فیض ملا اور چھوٹے شہزادے کو شہادت جہری کا فیض ملا۔ دونوں کا قاتل ایک ہی ہے، دونوں کا قاتل ایک ہی ہے، اور اس کا نام یزید ضعید ہے۔ امام حسن کو زہر دینے والا بھی یزید تھا۔ بڑی بڑی معتبر کتب اہل سنت میں یہ بات ہوئی، اور حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والا بھی وہ ہوا۔ ثابت ہوا کہ حسنین کریمین کی ذات مظہر جمال مصطفیٰ بھی ہے، مظہر کمال مصطفیٰ بھی ہے۔ ایک حصے میں شہادت جہری آ گئی، اعلانیہ شہادت، دوسرے کے جناب حصے میں شہادت سری آ گئی۔ شہادت سری والے کو یعنی امام حسن کو ظالموں نے زہر دے دیا، حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کا خواب پورا کر دیا، اور دوسرے شہزادے کو بی بی عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ جناب حسین وہ شہید ہیں کہ ابھی شہید نہیں ہوئے۔ مدینے کے بچے کو پتہ چل گیا کہ سبت پیغمبر امت محمدیہ ذبح کرے گی۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل آئے حضور کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کرے گی۔ حضور کی آنکھیں پر نام ہو گیا، آپ نے فرمایا میری امت میرے نواسے کو شہید کرے گی؟ کہا ہاں آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی۔ پھر کہتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام وہ مٹی لے کر آئے، وہ مٹی لے کے عطف کے مقام سے، کربلا کے مقام سے، اور حضور کو دے دی۔ حضور نے رکھی ام سلمہ کو بلایا کہ اس کو رکھ لو۔ جس دن یہ مٹی سرخی میں تبدیل ہو گئی، سمجھ جانا میرے حسین شہید ہو گئے۔ آج وہ 10 محرم الحرام ہے، آج وہ عاشورہ کا دن ہے، جس دن جمال مصطفیٰ کو، جلال مصطفیٰ کو، نور مصطفیٰ کو، زہرا کے لال کو، علی المرتضیٰ کے دلارے کو، حسن پاک کے آنکھ کے تارے کو بے دردی کے ساتھ لوگوں سے ذبح کیا گیا تھا۔
آ گیا صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ جملہ آباد و انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے 57-58 سال کی عمر ہے شہید ہو گئے سب لاشیں اٹھا رہے ہیں حسین خیمہ حسینی کے سامنے یہ علی اکبر کی لاش یہ علی اصغر کی لاش یہ جناب حضرت عباس کی لاش ہے یہ ابو بکر ابن علی کی لاش ہے یہ عمر ابن علی کی لاش ہے یہ عثمان ابن علی کی لاش ہے یہ بسران عقیل کی لاش ہے اور یہ امام حسن مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے پسر نوجوان امام قاسم کی لاش پڑی ہوئی ہے امام کی نظر کے سامنے لاشوں کے انبار ہیں ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھ کے تارے بھی بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی اور باپ کی نشانیاں بھی ان بے گورو کفن پر ان بے گورو کفن جنازوں پر کون ماتم کرے کون آنسو بہائے اور کون جلتی ہوئی آنکھوں پر مرہم رکھے تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کی امیدیں دونوں جہانوں کی امیدوں کا ایک ہجوم ہے عجیب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے قدم قدم پر قیامت کھڑی ہے سبت پیغمبر تنہا کھڑا ہے دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں لوگوں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں سوگوار مائیں ہیں اور آشفتہ حال بہنیں ہیں ان میں وہ بھی ہیں جن کی گود اب خالی ہو چکی ہے ان میں وہ بھی ہیں جن کی گود اب خالی ہو چکی ہے جن کے سینے سے جدائی کا زخم اولاد کے غم سے رس رہا ہے جن کی گود سے شیرخوار بچے بھی چھین لیے گئے ہیں تم درد پوچھو رباب سے تم درد پوچھو بی بی شہربانوں سے جن کے 6 ماہ کے علی اصغر کو ظالموں نے حلق میں تیر مار کر شہید کر دیا رباب ہاتھ رکھتی ہے فوارے والی جگہ پر اور خون کو روکتی ہے کہتی ہیں بدبختو یہ وہ گدا تھا جس کو میرا حسین چوما کرتا تھا سب کے ساتھ جہاں میں شہادت نوش کر چکے بہنوں بھائیوں بھتیجوں ساتھیوں کی لاشیں بے گورو کفن سامنے پڑی ہوئی سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات ہے تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی ہے لوگوں ٹوٹے ہوئے قافلے کی آخری امید گاہ باقی ہے لوگوں اب وہ بھی رختے سفر باندھ رہے ہیں خیمے میں ایک کہرام مچا ہے خیمے میں ایک کہرام برپا ہے کبھی بہن کو سینے سے لگاتے ہیں کبھی شہربانوں کو تلقین کرتے ہیں کبھی بیمار ذہن کو گلے سے لگاتے ہیں کبھی معصوم سکینہ کو دلاسا دیتے ہیں ابا جان پھوپھی کہہ رہی تھی تم اب یتیم ہو جاؤ گے بابا یہ بتا یتیم کیا ہوتا یتیم کس کو کہتے ہیں حسین کہتے ہیں بیٹی اب آپ کو کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا یتیم کون ہوگا کہا بابا جب ہم یتیم ہو جائیں گے ہمارا سارا کون ہوگا ہمارا محافظ کون ہوگا اتنے میں بی بی زینب پاک آگے بڑھتی ہے کہتی ہیں بھائی جان میرے پیارے بھائی میں آپ کی جان سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں میں صدقہ دینا چاہتی ہوں ہمارے نانا جان نے فرمایا تھا الصدقۃ رد البلاء کہ مصیبت کے وقت صدقہ دیا کرو صدقہ تمہاری بلاؤں کو ڈال دیتا ہے بھائی جان آج ہم پر مصیبت آئی ہوئی ہے
شہید کیا جا رہا ہے، نوجوانوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ بھائی جان اجازت ہو تو میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ بھائی نے پوچھا میری پیاری بہن، میری ہمشیر، اس کرب و بلا کے اندر جن کو پینے کے لیے پانی کی بوند نہیں مل رہی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، آپ فرما رہی ہیں صدقہ کرنا ہے، بلا ٹل جائے گی۔ نانا کی حدیث صحیح ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بی بی عرض کرتی ہے مولا دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس ایک صدقے کے لیے کچھ ہے، اجازت ہو تو میں قربان کرتی ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا بھائی جان میرا اونو محمد ہے، میرا اونو محمد ہے، ان دونوں کو میں آپ کی جان سے وار کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں، میں صدقہ کرتی ہوں، قربان کرتی ہوں، نانا کے دین پر آپ کے سر پر وار کر دیتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ مصیبت ٹل جائے۔ حسین باپ نہیں، زینب نہیں، یہ تیری دل کی ٹھنڈک ہے، یہ تیری آنکھوں کا نور ہے، تو انہیں دیکھ کے نا تجھے دل کا سکون مل جاتا ہے۔ بی بی عرض کرتی ہے مولا اجازت دے دے، میں کل اپنی ماں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ حسین کے 6 ماہ کے علی اصغر تو انہوں نے تو اپنے آپ کو ذبح کروا لیا، وہ تو دنیا سے چلے گئے، تیرے اونو محمد بچ گئے، اجازت دیں آج آپ کے اوپر سے میں صدقہ ماری جاتی ہوں، یہ آپ کے اوپر سے میں دے دیتی ہوں۔ حسین پاک نے کہا کہ جانے دو انہیں۔ بی بی پاک نے دونوں کی کنگھی کی، سر میں تیل لگایا، سنوارا، آخری دفعہ اپنے بچوں کو سنوار رہی تھی۔ میرے بھائی منظر اپنی آنکھوں میں لائیں، کسی ماں کا بچہ 1 گھنٹہ چھوٹا معصوم گھر میں نہ آئے نا، وہ ننگے پاؤں گلیوں کے چکر لگاتی ہے، وہ تڑپتی ہے کہ میرا بچہ کہاں گیا، میرا بیٹا کہاں گیا۔ عورت کا ویسے بھی آپ بنا نازک ہوتا ہے، دل نازک ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹھیس ہوتی ہے، آہ نکلتی اس کے کلیجے سے، اور پھر بچوں کا درد سب سے بڑا ہوتا ہے، سب سے بڑا بچوں کا درد ہوتا ہے۔ بی بی پاک ان کو سنوارتی ہیں، سنوارنے کے بعد بھیجتی ہیں، دونوں نکلتے ہیں تو سیدہ آواز ہے اونو محمد رک جاؤ، آخری دفعہ آ کے اپنے ماں کے کلیجے کے ساتھ تو لگ جاؤ، آخری دفعہ آ کے میرے کلیجے کے ساتھ تو لگ جاؤ، ماں کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ اونو محمد لگتے ہیں، عرش و فرش بھی کہتا ہے رب زمین و آسمان ٹوٹ جائے، ماں اور بچوں کا کلاوہ نہ ٹوٹے، یہ ماں اور بچوں کا کلاوہ نہ ٹوٹے۔ جدا کرتی ہیں، جاتے ہیں، اے چھوٹے ہیں، جمال محمدی کا مظہر نظر آتے ہیں، شیر خدا کے پوتے ہیں، یہ نواسے شیر خدا کے، عباس کے بھتیجے ہیں، امام علی مقام امام حسین کے بانجے، جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ میں طویل نہیں کہتا، بالآخر وہ شہید ہوتے ہیں، امام علی مقام اٹھا کر سیدہ پاک کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدہ میرے رب نے تیری قربانی کو قبول کر لیا، میرے رب نے تیری قربانی کو قبول کر لیا ہے، یہ لے تیرے بچوں کی بھی شہادت قبول ہوگی۔ بالآخر آل بیت کے ناخدا، کعبہ کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام بھی اب سر پر کفن باندھ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ذرا ٹھہریے، نظر جھکا دیجئے، وہ منظر ذہن میں لائیں، ساری داستان اسی ایک جملے میں پوشیدہ ہے، جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا مسافر تنہے تنہا 22,000 کی تلواروں کے نرخے میں ہے، دروازے پر آلے بیت کی مستورات اشک بار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں، لمحہ لمحہ منٹ منٹ پر درد و غم کی
پگھلتی ہے اور کبھی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. حائر تسلیم و رضا کی وادی بے بیاں، پھولوں کی پکڑیوں پر قدم رکھنے والی شہزادیاں اجنگاروں پر لوٹ رہی ہیں، جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ جاتا ہے. آج انہی کے ارمانوں کے سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی. دیکھنے والی آنکھیں اپنے مرکز امید کو، اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بیاں نام ہوئی، فضا میں نیزوں کی ہنی چمکی اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا چاند کہن میں لوگوں چلا گیا. زخموں سے چور، خون میں شربور، سیدہ کا لاراج دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئیں، چشمے فلک نے خون برسایا، خورشید نے شرم سے منہ کو ڈھانپ لیا، پتھروں نے خون اُلکنا شروع کر دیا، آسمان نے خون کی بارش شروع کر دی. 3 دن تک اندھیرا ہو گیا. ادھر خیموں میں ہر طرف آگ لگی ہے، یتیموں، بیواؤں اور ساگواروں کی آؤ فغاں سے دردی کا کلیجہ پھٹ گیا. امیدوں کی دنیا لٹ گئی. بیچ مجدہار میں کشتی کا ناخدا بھی چل بسا. امام علی مقام امام حسین پاک شہید ہو گئے. سیدہ زینب پاک دیتی رہ گئی. امام علی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کا پہرام بھی اتار لیا، کپڑے بھی اتار لیے، جس میں اثر پر نیزے کے 32 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے. ابن سعد دہین کے حکم پر آپ کا سر اتارا گیا. پھر کہا کہ حکم پر یزیدی فوج کے 10 گھوڑ سوار سیدہ پاک کی لاش اثر پر ان کو کھڑا. یاد رکھیں وہ عام گھوڑے نہیں تھے. اس ایک گھوڑے کی ایک ٹاپ 125 کلو گرام تھی. 125 کلو گرام کی نسلی عرب کے گھوڑے تھے. سیدہ کے لال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گردن سے بوسہ لیتے تھے، جس زبان کو آپ چوستے تھے، جس سینے کو اپنے سینے سے لگاتے تھے لوگوں، آج وہ حسین جو سینے سے پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ تھا، شبیہ مصطفیٰ تھا، آج گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے میں روندا جا رہا ہے. کتنے ہزار وزن کے نیچے حسین کی روح کو کمال کیا جا رہا ہے آپ کی جسم اقدس کو. اب آگے کے واقعات نہیں بیان ہوتے. درد بھری داستان ہے. شام غریبہ ہو جاتی ہے، سب شہید ہو جاتے ہیں. یہاں پر اولیاء لکھتے ہیں کہ امتحان حسین ختم شد، امتحان زینب شروع ہو. اب میری سیدہ پاک کا امتحان جہاں سے شروع ہوتا ہے. شام غریبہ ہے، شام کا وقت ہے. سیدہ سب لاشوں کو اکٹھا کر. اتنا بڑا جگر، اتنا بڑا حوصلہ. اونا محمد علی اصغر علی اکبر کی لاش ہے. امام علی مقام امام حسین کا وجود اقدس کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا. جلے ہوئے خیموں میں سے کچھ جو چیزیں باقی تھیں ان کو اکٹھا کر کے خیمہ بناتی ہیں سب، اور تلوار لے کر وہاں آپ کھڑی ہو جاتی ہیں. لوگوں اب اس منظر کو سننا. آدھی رات کا وقت، آدھی رات ہے. سب یزیدی اپنے اپنے مقامات میں چلے گئے. سیدہ زینب پاک لاشوں کے پاس پہرا دے رہی ہے. رات کا پچھلا پہرے ایک گھوڑ سوار لاشوں کے گرد چکر کاٹ رہا ہے. ایک گھوڑ سوار آتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، چہرے پر نقاب ہے، لاشوں کے چکر کاٹ رہا ہے. سیدہ نے حیرت سے پوچھا آپ کون ہیں؟
اور لاشوں کے گرد چکر کیوں کاٹ رہے ہیں؟ لاشوں کے گرد کیوں گھوم رہے ہیں؟ سوار نے پوچھا بی بی یہ لاشیں کون سی ہیں؟ بی بی یہ معصوم بچوں کی، یہ نوجوانوں کی، یہ لاشیں کن کی ہیں؟ زہرا جائی نے جواب دیا اے نبی شخص، اے مسافر، یہ لاش میرے بھتیجے علی اکبر کی ہے، یہ علی اصغر کی لاش ہے۔ سوار نے پوچھا بی بی یہ دو چھوٹے معصوم بچوں جو یہ کن کی لاشیں ہیں؟ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا نا اناداؤن محمد مجھے غریب دے بچڑے او حسین دی جوڑی نے، او حسین دی جوڑی نے، اے میری جوڑی دوویں بین برا اج اجڑے۔ سیدہ پاک کا جواب سن کر وہ مسافر جانے لگا تو بی بی پاک اٹھی اور جا اس کے گھوڑے کو پکڑ لیا، کہا شخص ایسے نہ جا، اپنا چہرہ تو دکھا کے جا، ایسے نہیں جانا، اپنا چہرہ دکھا کے جاؤ، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ سوار نے چہرے سے نقاب اتارا اور فرمایا مارے آواز نبی نے ابو اے جواب سنایا، میں تجھے غریب دنانا، میں تجھے غریب دنانا، بچڑی تیرا چہرہ دیکھن آیا، میں آپ کا نانا نبی ہوں، میں مصطفیٰ کریم ہوں، میں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، سیدہ تیری مظلومیت کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ سلمہ فرماتی ہے، سلمہ فرماتی ہے کہ میں سلمہ کے پاس گئی، میں دیکھا وہ رو رہی تھی صبح کے وقت، میں نے پوچھا اماں جان کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ عرض کرنے لگی آج رات میں جب سوئی، 11ویں کی رات تھی، دن کچھ عاشورہ کا دن تھا، میں نے خواب میں اپنے نبی کو دیکھا ہے، میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ حضور کے سر مبارک اور ریش اقدس پر گرد و غبار ہے، آپ کے بال مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں، داڑھی مبارک بھی غبار آلود ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کیا ہے؟ کہا سلمہ میں حسین کی مقتل سے آ رہا ہوں، میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، میرے بچوں کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ سیدہ فرماتی ہے میں اٹھی، میں نے وہ شیشی دیکھی، وہ سرخ ہو چکی تھی، مجھے پتا چل گیا حسین شہید ہو گئے۔ لوگوں یہ منظر رکا نہیں، صبح کا وقت ہے، 11 محرم کا، بدبخت عمر ابن سعد لعین نے اونٹنی بھیجی ننگی پیٹھ، شہر بانو بیمار کربلا امام زمان العابدین اور سیدہ زینب پاک کو کس کے انہوں نے باندھ دیا، کس کر باندھ دیا ان کو اور ننگی پیٹھ پر سوار کر دیا۔ قیامت کا منظر تھا، رباب دوڑتی ہوئی آتی کہتی سیدہ سب آگے، سکینہ نظر نہیں آ رہی، ہماری بچڑی سکینہ کہاں ہے؟ رباب اترتی ہے، سکینہ کو ڈھونڈتی ہے، دیکھا کہ ایک ٹکڑے ایک جگہ پر اکٹھے کر رہی ہے لاش کے، بیٹی چلو کروان تیار ہے، کہا ماں میں آ جاؤں گی، میرا علی اصغر کدھر ہے، علی اکبر کدھر ہے، میرے بابا کے لاش کے ٹکڑے کہاں ہیں؟ ایک ڈیری اکٹھے کر کے اس کے ساتھ جفی ڈال کے رو رہی تھی، کہا یہ میرے بابا کا وجود ہے، یہ امام علی مقام امام حسین کا وجود ہے، ماں میں نہیں جاؤں گی، میرے بابا اکیلے رہ جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے،
सिमर से जोशन पर वक्त आता है, सईदा के मासूम चेहरे पर तमाचों की बारिश कर देता है। ज़ालिमों तुम्हें खूने रसूल कभी हया नहीं, बेशर्मो तुम्हें जमाले मुस्तफ़ा कभी हया नहीं आया। कहते हैं कि जिस वक्त मक्तल से जाने लगे ना, तो सईदा कायनात ने इस तरह ना मदीना की तरफ अपना मुंह किया और मुंह करके मैं लगी कि नाना जान आप पे दरूद व सलाम हो जाए, आप पे लाखों करोड़ों दरूद हो। आज देख लें आपका हुसैन इम्तिहान में कामयाब हो चुका है। अली अकबर की लाश इधर है, अली असगर पाक, अब्बास पाक, सबकी लाशें पड़ी हुई हैं। वो सरे नेज़ा पर उनके सर जा रहे हैं, आगे आगे हुसैन का सर है। लोगों इस सर को आम ना समझना, नवाज़े पैगंबर का सर जा रहा है। ओसा गाय मुस्तफ़ा को लोगों ने उठाया हुआ है, ओसा गाय मुस्तफ़ा को लोगों ने उठाया हुआ है। आगे आगे हुसैन का सर है। नाना जान, आपकी उम्मत ने हमको बेसहारा कर दिया। मेरे दोस्तों, आगे का मंजर बयान नहीं होता, आगे पूरी दस्तान में बयान करूँ, असर की अजानें इधर हो जाए, बातें ख़त्म ना हो। ज़रूर जाके पढ़िएगा जब इमाम ज़ैन सरे अक़दस हुसैन को लेकर नाना जान की बरगाह में मदीना शरीफ जब रोज़े पर जाते हैं और साथ सैयदजादियाँ भी जाती हैं, वो मंज़र क्या था, वो मंज़र क्या था, बयान से बाहर है। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर। दुआ किया करें अल्लाह ताला दर्द हुसैन अता फरमाए, हमें हुसैन अता फरमाए। हमें हुसैन में एक निकला हुआ आंसू जो तुम्हारी आंख से है, तुम्हारी बख्शिश को लिए